السلام علیکم۔ یہ دعا بہت پیاری ہے، میرے ساتھ ضرور مانگے۔ اے اللہ ہمارے رب العزت، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمارے رب العزت، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ پاک ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو شیطان کے بہکاوے شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ پاک ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو شیطانی اعمال سے محفوظ رکھ، ہم سب کو شیطانی رستوں سے محفوظ رکھ، ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھ، ہم سب کو غیر مسلموں، یہودیوں، ہندوؤں، قادانیوں، کافروں، مشرکوں، منافقوں کی چالوں، سازشوں، منصوبوں سے محفوظ رکھ، ہم سب کو شرک، فتنہ، فساد، وارانہ فسادات سے محفوظ رکھ، ہم سب کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھ، ہم سب کو قبر کی اندھیری سختی سے محفوظ رکھنا، ہم سب کو ہر قسم کی آفت، مشکل، مصیبت، پریشانی سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ پاک ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو ہر قسم کی وبا، بیماری سے محفوظ رکھ، ہم سب کو ہر قسم کی جانی مالی نقصان سے محفوظ رکھ، ہم سب کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھنا، ہم سب کو قتل و غارت سے محفوظ رکھنا، ہم سب کو فاقہ کشی، بے روزگاری سے محفوظ رکھنا، ہم سب کو دوسروں کی محتاجی سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ پاک، اے معاف کرنے والے کریم مولا، تو ہمیں بھی معاف فرما، اور جن مشکلات پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں تو انہیں اپنی شان کریمی سے حل کر دے، ہمیں دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا، اور دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ تو ہر چیز پر قادر اور بہت مہربان رب ہے۔ اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے، تیرے عاجز بندے، تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ہم تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما جو ہم نے دن میں کیے، اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما جو ہم نے رات کو کیے، اے اللہ تو ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما جو ہم نے محفلوں میں کیے، اے اللہ وہ گناہ جو ہم نے تنہائیوں میں کیے تو ان کو بھی معاف فرما۔ اے ہمارے مولا، ہمارے معاشرے نے دور جہالت کی رسوم کو اپنایا ہے، ماں بہن بیٹی جسے تو نے عزت دی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو معاشرے سے اونچا اٹھایا، مگر آج کی اس نام نہاد ترقی کے دور میں اسے زندہ درگور کیا جاتا ہے۔ اے رب کائنات، ہماری جان و مال، عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ ہم تجھ سے رحمت، مغفرت اور جہنم سے خلاصی کے طلبگار ہیں، اور ہر وقت عافیت طلب کرتے ہیں، اور اپنی ماں اور بہنوں کی عافیت چاہتے ہیں۔ ہم تجھ سے ہی عافیت کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہمیں اپنی عافیت اور عزت و امان میں رکھ، تیرے سوا کوئی نہیں جو ہمیں امان دے۔ اے پروردگار، تو جس کو دے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو تو منع کرے اس سے دنیا کی کوئی طاقت کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ ہمیں یقین ہے کہ تو ہماری دعاؤں کو قبولیت بخشے گا۔ اے اللہ اب تو ہماری یہ حالت ہو چکی ہے کہ ہم پر کسی بھی بڑے سے بڑے اندوہناک واقعے کا کوئی اثر نہیں ہو پاتا، ہم تو بے حس ہو چکے ہیں۔ اے ہمارے آقا، ہمارے احساس کو بیدار کر دے اور ہمارے جذبے ایمان کو محفوظ مضبوط بنا دے۔ یا اللہ میری اس دعا کو مجھ سمیت ہر مسلمان کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک، جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اور کلمہ طیبہ ہماری زبان پر جاری کرنا، اور ہمیں ایسی حالت میں موت دینا کہ ہم تیری نافرمانی میں نہ ہوں بلکہ تجھے راضی کرنے والی حالت میں ہوں۔ اے اللہ ہم نے تیری ہی طرف لوٹنا ہے، تو ہمارے دلوں کے حالوں اور ہمارے ذہن میں آنے والے خیالات سے بھی واقف ہے، بس ہمیں معاف فرما اور اپنے فضل و کرم اور رحمت سے ہمیں بخش دے۔ اے اللہ تیرا عذاب بہت سخت ہے، ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ اسے برداشت کر سکے۔ اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم ذلیل ہو کر رہ جائیں گے۔ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا تو مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ مسلمان ملکوں کو امن کا گہوارہ، حکمرانوں کو دین کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں فکر و غم سے
تیری پناہ چاہتی ہوں۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ یا اللہ ہم سے جانے انجانے میں جو گناہ سرزد ہوئے ہیں چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ ہمیں معاف کر دے اور آئندہ کے لیے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچا لے۔ اے اللہ ہم تیرے اتنے کمزور بندے ہیں کہ ذرا سی دنیاوی تکلیف پر کڑا اٹھتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ دینا اور ہمیں معاف کر دینا۔ ہم سب کو بے حساب و کتاب جنت الفردوس میں اپنے پڑوس میں گھر عطا فرمانا۔ اے اللہ تجھے تیرے عزت و وقار کا واسطہ ہمارے والدین اور آباء و اجداد میں پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی وفات پا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ ہمارے رزق کو وسیع کر کے اس میں برکت ڈال دے۔ یا اللہ جو ہاتھ تیرے آگے پھیلتے ہیں انہیں اپنے بندوں کے آگے پھیلنے سے بچا۔ یا اللہ تو رحم کرنے والا ہے، ہم اور کس سے رحم کی بھیک مانگے۔ یا اللہ رحم کرنا تو تیری بے شمار صفات میں ہے، ایک بہت بڑی صفت رحم ہے۔ اے میرے مالک، اے میرے اللہ ہم گناہ گار ہیں، شرمندہ ہیں، ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ تمام انسانوں پر اور بالخصوص امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم فرما۔ آنے والا سال ہم سب کے لیے خوشیوں والا سال بنا دے، اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے، ناگہانی آفات سے بچا اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، ہمارے دلوں میں ہدایت ڈال، ہمیں ہمارے نفس کی برائی سے بچا، ہم سب کے حساب کو آسان فرما، وقت رخصت کلمہ نصیب فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں کعبہ اور مدینہ کی زیارت کی توفیق عطا فرما، ہمیں بخش دے۔ یا اللہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا اللہ اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرمانا۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے، ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما، اس دنیا میں بھی اور اس زندگی میں بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابعدار امتی ہم کو بنا لے تاکہ قیامت میں ذلت و رسوائی نہ ہو۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ پاک میرے ہر معاملے میں مدد فرما اور میرے ہر فیصلے کو میرے لیے آسان کر دے جس کا انجام میرے لیے بہتر ہو، اور ہر اس کام سے دور رکھ جس کا انجام بہتر نہیں اور جو میری مشکلات میں اضافہ کرے، ان کاموں سے دور رکھ۔ اے اللہ ہمیں جنوں اور انسانوں کے فتنوں سے بچا۔ اے اللہ زندگی اور موت کے فتنوں سے بچا۔ اے اللہ تو ہماری وہ ضرورتیں پوری فرما، ساری حاجتیں پوری فرما دے۔ اے اللہ اپنے خزانہ غیب سے ہماری ساری ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ پاک میرے سب معاملے تیرے سامنے عیاں ہیں، میں کچھ بھی کروں کچھ بھی کہوں تو ہر بات سے بخوبی آگاہ ہے، تو میرے مسائل بھی جانتا ہے اور میرے وسائل سے بھی واقف ہے۔ اے اللہ میں بہت کمزور ہوں اور میری خواہش میرے وسائل اور میری طاقت سے بہت زیادہ ہے۔ میں جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتی ہوں تو اس کے انجام سے بے خبر ہو جاتی ہوں، لیکن تو اس انجام سے واقف ہوتا ہے۔ اے اللہ پاک میرے ہر معاملے میں مدد فرما اور میرے ہر فیصلے کو میرے لیے آسان کر دے جس کا انجام میرے لیے بہتر ہو، اور ہر اس کام سے دور رکھ جس کا انجام بہتر نہیں اور جو میری مشکلات میں اضافہ کرے، ان کاموں سے دور رکھ۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما، تو ہی ہمیں ہر غم اور دکھ سے نجات دینے والا اور تکلیف پریشانی کو بھی دور کرنے والا ہے۔ اے اللہ پاک تو قادر ہے، تو خالق ہے، ماں کی شفقت سے 70 گنا زیادہ شفیق ہے۔ تو میرے والدین کی مغفرت فرما، میرے رشتہ داروں کی اور میرے دوست احباب کی خطاؤں کو معاف فرما۔
اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری موت کو آسان کر دے۔ ہم بہت ہی کمزور اور گناہ گار ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمیں تحمل، برداشت، رواداری، صبر اور شکر کی قوت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے جانے انجانے میں جو گناہ سرزد ہوئے ہیں، چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ، ہمیں معاف کر دے اور آئندہ کے لیے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچا لے۔ یا اللہ ہم تیرے اتنے کمزور بندے ہیں کہ ذرا سی دنیاوی تکالیف پر کرا اٹھتے ہیں۔ یا اللہ تو رحم کرنے والا ہے، ہم اور کس سے رحم کی بھیک مانگے۔ یا اللہ رحم کرنا تو تیری بے شمار صفات میں سے ایک بہت بڑی صفت رحم ہے۔ اے اللہ میرے کاروبار میں میری مدد فرما، یا اللہ مجھے میرے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ میں تو ایک انتہائی عاجز بندی ہوں، میرے دوستوں کو مجھ سے بہت سی امیدیں ہیں، تو کریم ذات ہے، ان سب کی مدد کرنے میں میری مدد فرما۔ اے اللہ اس دعا کو قبول و منظور فرما، جو پڑھے جو سنے ان کے دلوں کو روشن کر دے، ہمارے دلوں کو روشن کر دے۔ میرے مالک ہمیں تو دعا مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، ہم پہ اپنی رحمت فرما دے، رحمت فرما دے، رحمت فرما دے۔ میرے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جس نے مجھے یہ دعا بھیجی ہے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جب میں مایوس ہو جاؤں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو یہ یاد کرنے میں میری مدد فرما کہ تیری رحمت میری مایوسیوں سے کہیں زیادہ ہے اور میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے کہیں بہتر ہیں۔ اے اللہ بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما، آمین۔ اللہ حافظ۔